جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بھی بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا مول دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ تنقید طنز فقرے بازی سے حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کرتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹوکر کھاتا ہے۔ جن کی نظروں میں ہم نہیں اچھے، کچھ تو وہ لوگ بھی برے ہوں گے۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا ہوں۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ تو کسی در پر گیا ہو تو تجھے معلوم ہوگا کس قدر کار اذیت ہے سوالی ہونا۔ مطلب پرستہ یا معصومیت تھی خدا جانے، میں نے کہا محبت ہے تم سے، کہنے لگی مطلب۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے، یہ بات سمجھ میں آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والی ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لیے کافی ہے۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو، کبھی آنکھیں بھی پڑھو، کچھ سوال بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں۔ باپ ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں، اسے اپنے سے دور مت رکھو۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ میں تجھ کو بھول جانے کی مسلسل مرحلے میں ہوں، مگر رفتار مدم ہے۔ تلاش ایک ایسے شخص کی جو آنکھوں میں اس وقت درد دیکھ لے جب دنیا ہم سے کہتی ہے، کیوں یار تم تو ہر وقت ہنستے رہتے ہو۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، غلط کہتے ہیں، بار بار دیکھنا چاہیے تاکہ اپنی اوقات یاد رہے، کہاں سے چلے تھے اور کہاں تک پہنچ گئے۔ خوشی کی ایک بہترین قسم یہ ہے کہ اپنے رب کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہترین سمجھنا۔
ہر دل میں محبت کی اپنی جگہ مخصوص ہوتی ہے۔ محبت سنتی ہے نہ کچھ دیکھتی ہے، یہ بس محسوس ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ بے شک سچ بول کر کسی کا دل توڑ دو، لیکن جھوٹ بول کر کسی کا بھروسہ مت توڑو۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافقت بازی لے جائے، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ بعض اوقات جال بچھانے والے جیت بھی جائے تو ہار جاتے ہیں، اور زندہ بھی ہو تو مر چکے ہوتے ہیں۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ ہی شیطان، لیکن اپنے اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی۔ جس مٹی کو برتن میں بدلنے والی آگ ہے، اس طرح ناپختہ انسان کو کامل بنانے والا صبر ہے۔ اگر ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گے تو آخرکار ظالم کے آگے جھک جاؤ۔ تخت یا کرسی کا لالچ ایک بار دل میں سرایت کر جائے تو سمجھو اندھے کنویں میں دھکیل دیا کسی نے۔ جب اللہ ایک قوم یا ایک انسان کا انتخاب کرتا ہے تو وہ اسے بہت سے امتحانات سے طاقتور بناتا ہے۔ تخت طاقت کی لالچ اور عہدوں نے بہت سے بہادروں کو سیدھے رستے سے بھٹکا دیا۔ جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں، کتنے کم ضرب ہے یہ غبارے چند پونکوں میں پھول جاتے ہیں۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کیا کرے، جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ خدا ان دو پیار کرنے والوں کو ضرور ملا دیتا ہے جن میں یہ دو نشانیاں ہو، جن کی چاہت دونوں طرف سے سچی ہو اور دعائیں دونوں طرف سے ایک دوسرے کو پانے کی مانگی جاتی ہو۔ کبھی کبھی اچھا لگتا سب کچھ جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔